أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن الله أكبر الله أكبر لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا رب زدني علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ
اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ جملہ تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو ہمارا خالق، مالک، داتا، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ خالق و مالک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں بلا شبہ یہ پر فتن حالات ہے۔ آئے روز نئے نئے فتنے، نئی نئی پریشانیاں اور نئے نئے مصائب اور بیماریاں ہمارے سامنے آتی ہے، اور بعض احباب تو اس قدر پریشان ہیں، ان کے مال بھی محفوظ نہیں، جانیں بھی محفوظ نہیں ہے، جس طرح کے آپ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ اور یہ تکالیف اور مصائب کا آنا انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور قرب قیامت ان فتن کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ لیکن ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ان فتنے سے بچنے کے لیے علاج کرنا ضروری ہے۔ علاج ظاہری بھی ہوتا ہے اور روحانی بھی ہوتا ہے۔ ظاہری علاج تو کئی لوگ کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے مختلف انداز سے وہ باڈی گارڈ رکھ لیتے ہیں، چوکیدار رکھ لیتے ہیں، آج کل یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارا سامان ہے کہ ہم اپنی جان کو اور مال کو محفوظ رکھ سکیں۔ کسی طرح کو بیماری آ جائے تو اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس، اسپتالوں میں جا کے کروانا، یہ ساری چیزیں یہ ظاہری علاج کے اندر شامل ہے۔ ظاہری علاج یہ بھی سنت ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ظاہری علاج کے ساتھ ساتھ ایک روحانی علاج بھی ہے۔ روحانی علاج سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج جس طرح عاملین نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، ایک مستقل شعبہ ایسا بن گیا ہے، دم درود والا، تعویذ گنڈے والا، اور اس کے ضمن میں پھر کئی ایک خرابیاں، کئی ایک قباحتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آئے روز نئے نئے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ یہ روحانی علاج نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے، بلکہ ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے آج جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ میں وہ حدیث اور اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اور توضیح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنا روحانی علاج کر سکیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ساتھ محفوظ کرو، اپنے مالوں کو
ज़कात के साथ महफूज करो। ये पहली बात। और दूसरी बात, वदावू मरदाकुम बिस्सदाका, और अपने मरीजों का इलाज सदके के साथ करो। अपने मरीजों का इलाज सदके के साथ करो। वअइद्दू लिलबलाई अद्दुआ, और आने वाली मुसीबतें, आने वाली परेशानियां, उनके लिए दुआ का ज़ख़ीरा तैयार करके रखो। इमाम तबरानी अलैहिर्रहमा अपनी मशहूर किताब मोजामुल कबीर, उसके अंदर इस रवायत को जिक्र करते हैं, और शेख अलबानी अलैहिर्रहमा उन्होंने इस हदीस को सही कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमें रूहानी इलाज बताया है। और ये बात ज़हन में रहे, ज़ाहिरी इलाज भी अपनी जगह पे कारआमद है, लेकिन रूहानी इलाज ज़ाहिरी इलाज से भी ज्यादा मुअत्तर है। अगर हमारे अंदर यकीन कामिल हो, अगर हमारे अंदर मजबूत ईमान हो, तो ये रूहानी इलाज भी हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। आइए हम एक एक जुमले की वजाहत देखते हैं। सबसे पहला जुमला, आपने इरशाद फरमाया हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़कात, अपने मालों को महफूज करो ज़कात के साथ। क्या माना? यानी ज़कात दे के अपने मालों को महफूज कर लो। अगर ज़कात ना दी गई तो माल गैर महफूज है, वो माल महफूज नहीं है, वो दुश्मनों के निशाने पे है। आज तो आपके हाथ में है, कल कला वो दूसरे के हाथ में चला जाएगा। वो किसी बहाने से चला जाए, चोरी के जरिए से, खयानत के जरिए से, डकैती के जरिए से, या के पास चला जाएगा, या कोई और आफत और मुसीबत उस पे आ जाएगी। तो इसलिए अपने मालों को ज़कात के साथ महफूज करो। जब तक माल से, जो माल का हक है ज़कात, ये ना निकाली जाए, उस वक्त तक माल पाक भी नहीं होता और महफूज भी नहीं होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, खुज़ मिन अमवालिहिम सदका तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। आप इनसे सदका वसूल कीजिए। यहाँ सदका से मुराद ज़कात। आप वसूल कीजिए, ज़कात वसूल करके तुताहिरुहुम, इनको पाक कीजिए, व तुज़क्कीहिम, और इनका तज़किया फरमाइए। यानी ज़ाहिरी और बातिनी मुकम्मल किस्म की इनको नसीब हो जाए। वसल्ले अलैहिम, और आप इनके लिए रहमत की दुआ भी फरमाइए। कुरान मजीद की सैद से ये बात समझ आई, जो इंसान ज़कात दे देता है उसका माल पाक हो जाता है, और हदीस कहती है उसका माल पाक होने के बाद महफूज भी हो जाता है। जिसका माल पाक भी हो, महफूज भी हो, दुश्मन लाख उसके बारे में बुरी नजर रख रहे, दुश्मनों की बुरी निगाह और दुश्मनों की चालें उस माल को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है। आपने फरमाया मालों को ज़कात के साथ पाक करो। और ये जो ज़कात है,
یہ مال کا حق ہے. ان الزکات حق المال، یہ مال کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اگر ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تو ہمارا مال پاک بھی نہیں اور محفوظ بھی نہیں. بظاہر تو ہمیں شاید یہ چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن جس کے سینے میں ایمان ہے، جس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تصدیق موجود ہے، وہ ان باتوں کو ضرور سوچے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مال کی حفاظت زکوٰۃ کے ساتھ ہے، تو وہ ضرور سوچے گا کہ زکوٰۃ کے بغیر مال غیر محفوظ ہے. اگر اس مال کا حق نہ دیا گیا تو یہ غیر محفوظ ہے. سورہ قلم کے اندر جو معروف واقعہ ہے باغ والوں کا، باغ اس نے باغ لگایا اور اس کا طریقہ کار کیا تھا، اس باغ کے 3 حصے کرتا جب اس کا پھل آتا. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت، پھل آتا تو 3 حصے کرتا، ایک حصہ اپنے لیے رکھتا، ایک حصہ باغ پہ خرچ کرنے کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے اندر خرچ کر دیتا. اس طرح سے سال ہا سال تک وہ باغ کا سلسلہ چلتا رہا. اور جب وہ فوت ہوا، اولاد آ گئی، اس نے کہا ہمارے باپ نے کیا بنایا؟ وہ مال کا حق ادا کرتا رہا، مال محفوظ رہا. اب اولاد آ کے کہنے لگی کہ ہمارے باپ نے کیا بنایا ہے. اس نے تو ساری زندگی خرچ کر دیا، کچھ اپنے گھر پہ اور کچھ یتیموں، غریبوں، مسکینوں پہ. انہوں نے کہا اس دفعہ باغ کا پھل پک چکا ہے اور ہم راتوں رات اس پھل کو کاٹ کے منڈی میں پہنچائیں گے. اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کسی مسکین کو باغ میں نہیں داخل ہونے دیں. ان کے آنے سے پہلے پہلے سارا پھل کاٹ کے منڈی میں پہنچا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ سارا مال منڈی میں جائے گا، زیادہ پیسے آئیں گے، ہم جلدی ترقی کر جائیں گے. جب اللہ کا حق جو اس مال کے اندر موجود تھا اس کو روک لیا، روکنے کا پروگرام بنایا، اور پختہ پروگرام بنا کے اللہ فرماتے راتوں رات نکلے. یتخافتون، آہستہ آہستہ چپ کے نکلے. یہ ادھر سے نکلے، فطاف علیہا طائف من ربک فہم نائمون، آسمان سے رب کا حکم آیا، اللہ تعالی نے باغ کو ملیا میٹ کر دیا. جب وہاں پہنچے دیکھا تو وہاں کچھ نہیں ہے، باغ ریزہ ریزہ ہو چکا ہے. کہا انا لضالون، ہم راستہ بھول گئے. راستہ نہیں بھولے، رب کا حق بھول گئے تھے جو رب نے متعین کیا تھا. جب تک اس باغ سے اللہ کا حق ادا ہوتا رہا اس وقت تک مال محفوظ رہا، اور جب اس مال سے اللہ کا حق روک لیا کہ بلکہ ارادہ کیا گیا اور پختہ ارادہ، اللہ کو غصہ آیا، اللہ تعالی نے اسی مال کو تباہ و برباد کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جامع نصیحت ہے، تم اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ساتھ محفوظ کرو. ایک حدیث میں فرمایا والزکوٰۃ برہان، زکوٰۃ ایمان کی دلیل ہے. اور آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، عرب کے کچھ لوگوں نے کفر کیا، کچھ مرتد ہو گئے. اور کفر کرنے والے کون تھے؟ جنہوں نے یہ اعلان کیا، قرآن مجید نے کہا خذ من اموالہم صدقہ، صرف نبی کو حکم تھا صدقہ وصول کرنے کا، کسی اور کو حکم نہیں ہے. لہذا آج کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے،
زکات کا انکار کر دیا. جب زکات کا انکار کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا. انہوں نے کہا نہیں ہم زکات نہیں دیں گے, نماز پڑھیں گے, باقی سارے احکام پورے کریں گے, زکات نہیں دیں گے. اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکات, اللہ کی قسم جو نماز اور زکات کے درمیان فرق کرے گا ابو بکر اس سے لڑائی کرے گا. جنگ کن سے کی جاتی ہے؟ کافروں سے. یعنی زکات کا منکر کافر ہے, بہت بڑا مجرم ہے یہ شخص, اللہ کے ساتھ کو روکتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کیف تقاتل الناس, ابو بکر آپ ان سے کیسے لڑائی کریں گے؟ یہ تو کلمہ توحید کی گواہی دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. فرمانے لگے واللہ لو منعونی عقالا یا عناقا, اللہ کی قسم اگر یہ بکری کا بچہ جو زکات میں آتا ہے یا اونٹ کو باندھنے والی رسی جو زکات میں شامل ہے اگر وہ بھی روکیں گے لقاتلتہم, میں بکری کے ایک بچے کی خاطر جو اللہ کا حق ہے روکا گیا ہے اس کی خاطر بھی لڑائی کروں گا. آج میری ملت کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صدقہ خیرات دیتے رہتے ہیں, بس یہی زکات ہے. زکات ایک متعین چیز ہے, سال کے بعد جو نصاب کو مال پہنچ جائے اس میں سے ایک متعین حصہ نکالنا ہے, پورے ارادے کے ساتھ, پوری نیت کے ساتھ. آج اگر پاکستان میں جتنے لوگ ہیں یہ زکات نکالے اور صحیح لوگوں پہ خرچ کر دے تو میرا خیال 2-4 سالوں میں ساری غربت ہی ختم ہو جائے. یہ آج مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کتنی صدیاں پہلے مسئلہ حل فرما دیا. حسنوا اموالکم بالزکاۃ, اپنے مالوں کو زکات کے ساتھ محفوظ کر لو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے جمع کیے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, فبشرہم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جس دن جہنم کے اندر جس مال کو روکا ہے, سونا روکا ہے, چاندی روکی ہے, اس کی تختیاں بنائی جائیں گی, تختیاں بنا کے ان کو گرم کیا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جہنم کے اندر گرم کیا جائے گا. فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم, جباہہم پیشانیوں کو داغا جائے گا, جنوبہم پہلووں کو داغا جائے گا, اور اسی طرح ظہورہم ان کی پشتوں کو داغا جائے گا. اور ساتھ کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم, جو تم نے جمع کر کے رکھا, زکات نہیں دیتے تھے, آج یہ تمہارا وہی مال ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, آج چکھو جو تم خزانے جمع کر کے آئے تھے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کی. آپ نے فرمایا قیامت والے دن سونا چاندی اگر کسی نے جمع کیا زکات نہ دی, اس کی پلیٹیں بنا کے اس طرح اس کو داغا جائے گا. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آیا کہ وہ پلیٹیں بنا کے گدی کے اندر پلیٹ, گرم پلیٹ ڈالی جائے گی, وہ پیشانی سے نکل آئے گی, ادھر سے ڈالی جائے گی وہ ادھر سے نکل آئے گی. یعنی اس قدر گرم ہے, ہڈیاں جو چیز سامنے آتی جائے گی وہ جلتی جائے گی, دوسری طرف سے وہ نکل آئے گی, پیچھے سے پیٹھ پہ وہ گرم پلیٹ لگائی جائے گی, پیٹ سے باہر آ جائے گی. اس انداز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ان لوگوں کے ساتھ سلوک ہوگا جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے.
اور جو جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے وہ جانور لائے جائیں گے. دنیا کے اندر وہ جانور جس عمر میں زیادہ موٹے تھے، مضبوط تھے، طاقتور تھے، اس حال میں سارے جانور لائے جائیں گے، اور وہ جانور لا کے ان کی ایک لمبی لائن بنا دی جائے گی. ایک جانور آئے گا، وہ سینگ مارے گا، کھر مارے گا، روند کے گزر جائے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، بالترتیب یہ آتے جائیں گے. ان کے ساتھ 50,000 سال تک جو حساب و کتاب کا دن ہے اور باقی پلسرات سارے مراحل ہے، 50,000 سال تک ان زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اور جو روپے پیسے کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا ہے فلم یؤدی زکاتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مسل لہ یوم القیامہ، قیامت والے دن وہی مال اس کو ایک شکل دی جائے گی، شجاعن اقرع، ایک گنجے سانپ کی، لہو زبیباتان، اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے. یہ بہت زہریلا سانپ ہوتا ہے. وہ سانپ اپنے منہ کو کھولے گا اور اس کی باچھ کو پکڑے گا اور کہے گا انا کنزو کا، انا مالو کا، اور میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. جس کو سمیٹ کے رکھتا تھا، جمع کر کے رکھتا تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير. فرمایا جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے مالدار ہو جائیں گے، بڑی کوٹھیاں بن جائیں گی اور ہمارے پاس بڑے خزانے جمع ہو جائیں گے، جلدی فیکٹریاں زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گی. نہ، یہ نہ سمجھے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ جمع کرنا ان کے لیے شر کا باعث ہے. آج مصیبت آئی، کل مصیبت آئی، دنیا میں اگر بچ بھی گئے، مرنے کے بعد مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. کیوں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی وراثت تو اللہ کی، اصل وارث میرا رب ہے. یہ تو عارضی طور پہ اس نے ہمیں تھوڑی سی ملکیت دی ہمیں دیکھنے کے لیے. اور ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے قارون جیسے گزر گئے، فرعون حامان جیسے گزر گئے. کیا کیا انہوں نے؟ صرف آزمانے کے لیے. کسی کو اللہ دے کے آزما رہا ہے، کسی سے لے کے آزما رہا ہے. جو تم عمل کرتے ہو اللہ خوب خوب باخبر ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، یہ مال کا حق ہے. اس کے بغیر مال پاک بھی نہیں ہوتا، محفوظ بھی نہیں ہوتا. اور دوسرا طریقہ علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ. وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، آدمی بیمار ہو جائے تو صدقہ کر کے علاج کرو. ظاہری علاج بھی موجود ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا، دوائی لینا، غذاؤں کو تبدیل کرنا، یہ سارے علاج موجود ہیں. لیکن میں نے جس طرح ابتدا میں ذکر کیا کہ میں آج روحانی علاج بتانا چاہتا ہوں. شوبدہ باز اور ڈرامے باز عاملین جنہوں نے آج امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، میری مراد وہ لوگ نہیں ہے. روحانی علاج، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرد القضاء الا الصدقہ، اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کرتی سوائے صدقے کے. صدقہ یہ تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے. تقدیر 2 قسم کی ہے، ایک ہے تقدیر مبرم، دوسری ہے تقدیر معلق. مبرم تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جو پختہ تقدیر ہے.
جو فیصلے ہو چکے ہیں. مثلا ایک مرد یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے عورت بنا دے، یہ ممکن نہیں. کوئی عورت دعا کرے، ممکن نہیں. ہاں جو تقدیر میں لکھا ہے یہ مبرم ہے. معلق تقدیر یہ ہے ایک مصیبت آنے والی ہے، آپ نے اس سے پہلے کوئی نیک عمل کر لیا، اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں. ایک بیماری آنے والی ہے، اس سے پہلے آپ نے صدقہ کر دیا، اللہ اس صدقے کی برکت سے اس بیماری کو دور کر دیتے ہیں. یہ ہے معلق، باقاعدہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر، اگر یہ فلاں عمل کرے گا تو اس کی مصیبت دور ہو جائے گی، نہیں کرے گا مصیبت نافذ ہو جائے گی. فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو. اور صدقہ بڑی عظیم چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں بھی صدقے کے حوالے سے بڑی تاکید کی گئی. آپ نے بھی بے شمار حدیثوں کے اندر صدقے کے بارے میں تاکید فرمائی ہے. ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا جو صدقہ ہے یہ انسان کو عذاب قبر سے بھی بچائے گا. صدقہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. دیکھیے عذاب قبر سے بڑھ کے کوئی مصیبت ہے؟ جو صدقہ عذاب قبر سے بچا سکتا ہے، قبر کی گرمی وحشت سے بچا سکتا ہے، دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی جو پریشانیاں ہیں ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا؟ ضرور ثابت ہو. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. صدقے کو بھی اللہ سایہ دیں گے. اور ایک حدیث میں آیا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ حدیث اس کے منافی نہیں ہے، جو صدقے کو بھی سایہ ملے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے ملے گا، یعنی کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. اس میں ایک وہ بندہ ورجل تصدق بصدقہ فاخفاها، جس نے صدقہ کیا اور چھپا کے کیا. اتنا چھپایا، دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا، بائیں کو بھی نہیں پتا چلنے دیا، اتنا چھپا کے. تو یہ بندہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا جو سایہ عرش کا سایہ ہوگا اس کے سائے کے نیچے ہوگا. اور صحابہ نے باقاعدہ صدقہ کیا، حد کر دی صحابہ نے صدقہ کرنے کی. جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم بر کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے. اللہ کے رسول، قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جب تک تم پسندیدہ مال خرچ نہ کرو بر کو نہیں پا سکتے. میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مال کون سا ہے؟ بیروہا باغ. کہاں واقع ہے؟ مسجد نبوی کے گیٹ کے سامنے واقع ہے، درمیان میں صرف راستہ ہے. ادھر مسجد نبوی، سامنے باغ ہے. یعنی آپ دیکھیں مسجد نبوی کی فضیلت، مقام و مرتبہ، اور پھر اس کے بالکل سامنے باغ کا میرا جو جتنے بھی باغ ہے یہ بیروہا باغ مجھے سب سے پیارا ہے. اور اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ پیارا مال رب کے راستے میں خرچ کرو. یہ باغ میں اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا بہت خوب، بہت خوب، تو نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، میں نے تیری بات سن لی ہے. سنے یہاں پہ کئی اور الجھنیں دور ہوں گی، میں نے تیری بات سن لی ہے، لیکن یہ مال تو صدقہ کر چکا ہے، اب اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دے. انہوں نے اپنے چچا کے بیٹوں کے درمیان تقسیم کیا. آج کئی لوگ جذبات میں آ کے وہ مسجد کے نام، مدرسے کے نام مکان وقف کر دیتے ہیں، مکان کے علاوہ ان کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی، اور وہ بھی ماشاءاللہ رسید کاٹ کے دیتے ہیں. ماشاءاللہ جی مائی صاحبہ بہت اچھی تھی، بابا جی بڑے اچھے تھے، مسجد کو مکان دے گئے، مدرسے کو مکان دے گئے، اور بعد میں ساری زندگی جو اولاد بد دعائیں دیتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صرف ثلث مال 1/3 کے اندر وصیت ہو سکتی ہے، وارثوں کو محروم کر کے جائے. محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کے جائے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو تو سارا صدقہ کر کے چلا جائے نیکی حاصل کرنے کی خواہش میں، اور بعد میں تیرے جو وارث ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ صدقہ کرنا ہے تو وہ ایک طریقے سے، خیر الصدقات ما کان عن ظہر غنا، بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا کے بعد ہو، صدقہ کرنے کے بعد آپ غنی رہے۔ اور صدقے کے حوالے سے ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھیے، صدقہ جس پہ کرنا ہے، ہم جذباتی صدقے کرتے ہیں، جذبات میں آ گئے، مسجد میں خطیب صاحب نے جمعہ پڑھایا، درس دیا، ہم جذبات میں آ گئے، لاکھوں لٹا دیے، جذبات میں آ گئے کسی میں تو لاکھوں اس کو دے دیے۔ صدقہ کرتے وقت ہمیشہ سوچو کہ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو، مسجد میں ضرورت ہے لگاؤ، مدرسے میں ضرورت ہے خرچ کرو، کوئی غریب یتیم مسکین بیوہ عورت ہے تحقیق کرو، اور اس کے بعد اگر واقعتاً وہ ضرورت مند ہے تو خرچ کرو۔ ہم اکثر اوقات، جہاں تک میں اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہوں، اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے ہم جذباتی صدقے کرتے ہیں۔ جب بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرو، خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن یہ بھی سوچو کہ میرا مال جہاں لگ رہا ہے، جہاں پہنچ رہا ہے، وہ حقدار بھی ہے کہ نہیں۔ اکثر سوال کرنے والے وہ بہت کچھ لے جاتے ہیں، اور جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں۔ خیر، صدقہ کرتے وقت ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر عیسیٰ البرزوقی رحمہ اللہ، دمشق کے ایک ڈاکٹر ہے، مجلہ دعویٰ کے اندر ان کا ایک اپنے رویداد انہوں نے بیان کی، کہتے مجھے کینسر ہو گیا، میں نے چیک اپ کرایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آخری اسٹیج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، آپ اپنی زندگی کے معاملہ سمیٹے، بس اب آپ کی موت قریب ہے، جس طرح کہ عام طور پہ کینسر کے مریضوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر تھے، کہنے لگے میں نے بڑی دعائیں کی، اللہ سے التجائیں کی، بالآخر میرے ذہن میں ایک خیال آیا، وارث کوئی نہیں تھا، کہتے میں نے اپنی ساری جائیداد، ایک بیوہ عورت تھی، ضرورت مند تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے ان کے نام رجسٹری کروا دی۔ ذہن میں یہ ہے کہ میری تو موت قریب ہے، چلو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، بھلا کرے۔ کہتے خلوص نیت کے ساتھ میں نے سارا مال صدقہ کر دیا ان کو۔ اس کے بعد چیک اپ کروایا تو کینسر کے جراثیم بھی نہیں تھے۔ یہ مجلہ دعویٰ کے اندر، انڈیا کے اندر باقاعدہ ڈاکٹر عیسیٰ فاروقی نے اپنا یہ واقعہ یعنی بیان کیا اس مجلے کے اندر، دیکھیے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، آپ صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے بڑی بڑی بلائیں ٹالتے۔ ہم یقین کے ساتھ، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داووا مرضاکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو، ادھر بیماری آئی ادھر صدقہ کرو، بیماری دور ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ روحانی علاج ہے، یہ تھا روحانی علاج۔ ہم نے دم درود والوں کو تلاش کر لیا، آؤ بھائی دم درود والے، وہ لٹیرے بدماش بے ایمان لوگوں کے مال لوٹتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سایہ ہو گیا۔ بیماری کا آنا ہر کسی پہ آ سکتی ہے، لیکن یہ ظالم اس مجبور شخص سے مال چھینتے، یہ لٹیرے ہیں قوم کے۔ اگر اسلامی حکومت ہو، ایسے بدماشوں کو پکڑنا چاہیے، اور یہ سولی کے قابل ہے، جو ان معصوم لوگ اور پریشان حال لوگوں کا مال بٹورتے، جھوٹ بول کے، بکواس کر کے، اور ان کو پریشان کرتے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاء، بلاؤں سے پہلے، مصیبتوں سے پہلے کچھ دعائیں تیار کر کے رکھ لو، رب سے ایسی دعائیں مانگو کہ جب بلائیں، یا تو آنے والی بیماری ٹل جائے یا بیماری آ بھی جائے تو اللہ شفا دے دے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا، جو بیماری آ چکی ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جو بیماری نہیں آئی
اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اس لیے تم دعا زیادہ سے زیادہ اللہ سے کر لو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو آدمی دعا کرتا ہے، مسلمان آدمی دعا کرے، وہ دعا گناہ کی نہ ہو، قطع رحمی کی نہ ہو، پورے آداب اور شرائط اس میں موجود ہوں، اس نے دعا کی، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، ضرور قبول کرتے ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ فوری اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، جس طرح جناب زکریا علیہ السلام کو فوری طور پہ بیٹے کی خوشخبری مل گئی، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس ذخیرہ بنا لیتے ہیں، کل قیامت والے دن اجر ملے گا۔ یا تیسری بات، او یدفع عنہ من السوء، اللہ اس دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، میں نے اختصار کے ساتھ اس کی توضیح اور تشریح آپ کے سامنے رکھی، ورنہ اس پہ بے شمار باتیں ہو سکتی تھی۔ آپ نے 3 جو بڑی ہی پیاری نصیحتیں اور روحانی علاج بتائے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ پہلا علاج جو آپ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور کلمات کتنے پیارے، فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات، لوگو اپنے مالوں کو زکات کے ساتھ محفوظ کر لو۔ اور دوسری بات، وداؤ مرضاکم بالصدقہ، اور صدقے کے ساتھ اپنے مریضوں کا علاج کرو، بیماری آ جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرو۔ اور تیسری بات، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاء، مصیبتوں کے آنے سے پہلے دعاؤں کا ذخیرہ جمع کر لو، دعائیں زیادہ سے زیادہ کرو، کثرت کے ساتھ رب سے مانگ لو۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی بابرکت چیز ہے، جب آپ دعاؤں کا ذخیرہ کر لیں گے اللہ آنے والی ساری مصیبتیں دور کر دیں گے۔ یہ روحانی علاج اور بڑا ہی پیارا علاج کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ڈاکٹری نسخے پہ عمل کرنے کے لیے تو ہم تیار ہوتے ہیں، لیکن آئیے، یہ نبوی نسخہ ہے اور اتنا قیمتی نسخہ ہے، کعبہ کے رب کی قسم دنیا میں بھی مفید ہے، قبر میں بھی فائدہ مند ہے، اور حشر میں نجات کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس روحانی علاج کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم
الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا